جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہم کو آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں یوں کہا گیا کہ سب سے آخر میں آئی ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو مقام ہے، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، برگزیدہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ بعض نبیوں نے اس امت میں پیدا ہونے کی درخواست کی، اللہ سے درخواست کی کہ اگر نبی نہ بنایا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجھے پیدا کیا جائے۔ اور اللہ پاک نے ایک صاحب کتاب نبی کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور بحیثیت امتی زندگی گزاریں گے۔ ایسی امت کے اندر اللہ پاک نے ہم کو پیدا فرمایا۔ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حقیقت میں تو ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں کے نبی ہیں ویسے ہی آپ عورتوں کے نبی ہیں، اور آپ کی نبوت کا زمانہ یہ قیامت تک ہے۔ قیامت تک آخری انسان جو دنیا کے اندر آئے گا وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، آپ کی امت کے اندر ہوگا۔ تو گویا آپ کا زمانہ بہت وسیع ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے انسان سازی کا کام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت مل جانے کے بعد کیسے انسانوں کے اندر انسانیت آ جائے اس کی محنت فرمائی۔ یہ بہت عجیب بات ہے، یہ انسان کو بنانے کی محنت۔ اس لیے ایک مرتبہ جماعت ایک ایسی آزمائش میں آ گئی کہ اس کو پوری مملکت کے سامنے اور بادشاہوں کے سامنے بات کرنی پڑی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے اہم یہ بات فرمائی کہ ہمارے درمیان اللہ نے ایسا نبی بھیجا جس نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ہم ناواقف تھے۔ اور پھر وہ جو دعوت دی ہے، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے تشبیہاً اس واقعے کو لکھا ہے، تو بادشاہ بھی حیرت پڑ گیا کہ گویا ہم باوجود انسان ہونے کے انسانیت اور انسانی قدریں ہمارے پاس نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی، سچ بولنا سکھایا، عہد و پیمان سکھایا، اور جتنے بھی گویا جرائم اور گناہ کی چیزیں تھیں وہ گنائیں کہ ان سے منع کیا، ان سے منع فرمایا۔ ہم ایسی کتاب پہ ایمان لائے جو اللہ کی طرف سے ان پہ نازل ہوئی ہے، یہ فرمایا۔ اور اس کلام کے اندر پھر جو آیات تھیں وہ تلاوت فرمائی۔ عجیب بات ہے، یعنی ایسا مضمون ہے وہ سورہ مریم کا کہ جب انہوں نے تلاوت کیا تو بادشاہ رونے لگا، اور اس نے کہا کہ یہ تو وہ مضمون ہے کہ جو مضمون موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا اور یہ نازل ہوا، یہ ایک ہی نور سے نکلے، ایک ہی نور سے نکلے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی دن سے انسانوں کے اندر انسانیت آ جائے اس کی محنت فرمائی، پہلے ہی دن سے۔ اور جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اسی اعتبار سے لیتا تھا۔ ایک عجیب بات ہے، اس لیے سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر منتقل ہوئی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہوئی، کیونکہ سب سے پہلی مخاطب وہ ہیں۔ تعلیم دی گئی کہ دعوت اور دین کی مبارک محنت یہ گھر سے چلے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعوت دی ہے اور آپ نے اپنی پریشانی کو ظاہر کیا ہے تو سب سے پہلے دلاسا حضرت خدیجہ نے دیا کہ آپ جو ہیں اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ کی صفات گنوائیں کہ آپ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، یہ فرمایا۔ اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اس نے پوری علامات بتائیں، اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں اللہ پاک نے جتنی سعادتیں ہو سکتی ہیں دنیا کے اندر ساری سعادتیں ان کے حصے میں آ گئی۔ تو گویا دعوت کا آغاز ہوا گھر کے اندر، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اسلام کے لیے قبول کیا گیا۔ چنانچہ سب سے پہلا وضو آپ نے کیا، سب سے پہلی نماز آپ نے پڑھی، اور دین کے اوپر سب سے زیادہ مال لگانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
آبیدہ ہو جاتے تھے یاد کر کے. اور آپ یہ فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم انہیں سمجھ ہی نہیں سکتی، یعنی وہ کون تھیں اور کیسی تھیں سمجھ ہی نہیں سکتی. مکے کی سب سے زیادہ مالدار خاتون کہ جب تقاضا آیا ہے اور دعوت دی گئی ہے تو اس نے سارا مال لگا دیا. بہت سے لوگوں کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال لگانے کی تفصیل پتہ ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال لگانے کی تفصیل نہیں پتہ. حالانکہ انہوں نے تو اتنا لگایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو کھڑا فرما دیا. یعنی اتنی بڑی چیز ایک عورت کا دین کی مبارک محنت پر استعمال. جیسے زندگی کے اندر اعمال آئے ہیں ویسے زندگی کے اندر فکر آئی ہے. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے مال لگانے کے بعد؟ کہ آپ نے ایک ایسے بچے کی تربیت فرمائی، جس سے کتنا بڑا دنیا کے اندر کام ہوا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آغوش میں پڑ رہے ہیں اور وہ کموری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پوری طریقے سے اپنے اندر لے لیا ہے. وہ دین کو پورے اپنے اندر لینے والے، یہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے. چنانچہ دعوت پہلے دن سے جو ہے وہ مردوں کے اندر عورتوں کے اندر منتقل کی گئی. یہ ایک عجیب چیز ہے. یعنی بہت سی لوگوں کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین پہ چلنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے اور عبادت کی یہ چیزیں ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کی فکر ترتیب ہے کیا ہے؟ پہلے ہی دن سے عبادت ہے، پہلے ہی دن سے دعوت ہے. یعنی جیسے ترغیب دی جا رہی ہے نماز کے پڑھنے کی، ویسے ہی ترغیب دی جا رہی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور مال خرچ کرنے کی پہلے دن سے. ورنہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک خاتون ایمان کو قبول کرے اور وہ اپنا سارا مال لگا دے؟ یہ تو ناممکن چیز ہے. لیکن ان کے سامنے یہ بات آ گئی کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. انسانیت کو ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے. لہٰذا جس پہ استعمال ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا. یہ ہے دعوت کا اصل موضوع. یعنی وقت، مال جتنا اس پہ استعمال ہوگا، گھر کے لوگ جتنے اس پہ استعمال ہوں گے، وہ سرخرو ہو جائے گا. چنانچہ پہلے دن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ ساری دنیا کی عورتوں کو دعوت دے رہی ہے کہ بھائی عبادت کیسے کی جائے، کہا کہ ان کو دیکھو، اور دین کی مبارک محنت کیسے کی جائے، کہا ان کو دیکھو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف بنایا، آپ کے غم کو اپنا غم بنایا، اور پھر سب کچھ آپ کے اوپر نچھاور کر دیا. اس لیے سب سے پہلا سلام سیدنا صدیق اکبر کو بھی آیا ہے، کتابوں میں آتا ہے. اللہ کی طرف سے سلام حضرت عائشہ کو بھی آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن سب سے پہلا سلام نبیوں کے بعد اگر کسی بشر کو آیا ہے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلا سلام جبرائیل علیہ السلام سلام لے کر آئے، اللہ کے نبی سلام کیے. اس لیے کہ محنت ایک ہے، محنت کا کرنا ایک ہے، محنت کا حق ادا کرتے کہ اپنا سب کچھ لگا دیا کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے. تو گیا امت کے اوپر حضرت خدیجہ کا احسان یہ تا قیامت رہے گا، قیامت تک رہے گا امت کے اوپر احسان. کہ ایسے وقت میں جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں، رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگانے کو تیار نہیں، اس وقت ایک عورت نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگا دیا. اور اس سے دین دنیا کے اندر فرمایا، پوری دنیا کے اندر دین پہنچا ہے. تو پوری دنیا کے اندر دین کے زندہ ہونے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ ہے. یہ چیز ہے کہ اگر آدمی فکر کو لے لے تو وہ کتنا بڑا کام انجام دے سکتا ہے. بہت سے لوگ یہ بات سمجھ میں جلدی سے نہیں آتی کہ خواتین گھر پہ رہ کے کیسے کام کر سکتی. ایک بڑا سوال ہے کہ ہمارے ہاں نہ گشتوں کو کہا جاتا ہے، نہ روزانہ جو مرد ملاقاتیں کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، نہ روزانہ باہر نکلنے کو کہا جاتا ہے.
کہ خواتین کام کو کیسے انجام دے سکتی ہیں. کیا خواتین کے سامنے جب ازواج مطہرات کی زندگیاں ہوں گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کی زندگیاں ہوں گی اور صحابیات کی زندگیاں ہوں گی، تب ان کی سمجھ میں دین کی مبارک محنت و دعوت کا کام آئے گا. سارا معاملہ کیا ہے کہ جو اصل ہیں ان کی زندگیوں کو آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیا گیا. اچھا جب اصل ہٹ جائیں گے تو پھر دوسرے آئیں گے. تو اس زمانے میں جو دین کی محنت کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کی زندگیاں سامنے آ گئی. اس لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ دین کی مبارک محنت میں چلنے والوں کے لیے جو مشعل راہ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نفوس صحابہ اکرام و صحابیات ہیں. بہت اہم بات. وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس بات کو کہتے ہیں، کام کرنے والوں کو صحابہ کو سامنے رکھنا پڑے گا، تب وہ کام بھی کرنا ان کے لیے آسان ہوگا، آگے بڑھنا بھی آسان ہوگا، اور قربانی کے کسی مقام پہ پہنچ کے اپنے کو کچھ بھی نہ سمجھنا یہ بھی آسان ہوگا. اور اگر وہ بعد والوں کو سامنے رکھیں گے، صحابہ کو سامنے نہیں رکھیں گے، صحابیات کو سامنے نہیں رکھیں گے، تو وہ کبھی پریشان ہو جائیں گے، کبھی کسی کی کوئی بات سامنے آئی اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کبھی اپنے ہی ساتھیوں میں اپنی قربانی بڑھ جائے گی تو اپنے کو اچھا سمجھنے لگیں گے. یہ ساری چیزیں داعیان دین کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے منافی ہیں اور اس کے لیے مناسب ہیں. تو یہاں زندگی کس کی دیکھنی پڑے گی؟ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی زندگی، آپ کی صحابزادیوں کی زندگی اور صحابیات کی زندگی، کہ جو ایمان قبول کر رہا ہے وہ اس فکر کے ساتھ اپنے گھر کے اندر زندگی گزار رہا ہے کہ کیسے میں اور میری آغوش میں پلنے والے بچے اور میرا سب کچھ دین کے خاطر استعمال ہو جائے اور دین دنیا کے اندر سر بلند ہو جائے. یہ ہے فکر. صحابہ تیار ہوئے، صحابہ کے بچے تیار ہوئے، یہ بات سامنے آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ فرمایا اس زمانے کی خواتین ہیں، صحابیات ہیں. امت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. عورتیں جو ہیں یہ بہت بڑا سرمایہ ہے امت کا، کہ اگر ان کے اندر صحیح فکر آ گئی اور صحیح غم آ گیا اور ان کا رخ اگر بدل گیا تو ان کے ذریعے سے پھر دنیا کے اندر داعیان دین زندہ ہوں گے، دین کی محنت کرنے والے زندہ ہوں گے. ہمارے ہاں مستورات کا جو جوڑ ہے، یہ مستورات کی جو تعلیم ہے اسی عنوان پہ ہے کہ ان کے اندر صحیح رخ پیدا ہو جائے، فکر آ جائے کہ اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا کس لیے، ہمارا اصل مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، کہ اللہ پاک نے ہم کو دنیا کے اندر دنیا کی زندگی گزارنے بھیجا ہے، یا دنیا میں اللہ پاک نے ہم کو جس گھر کے اندر بھیج دیا اس گھر کو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے بھیجا ہے اور فقط ختم، یا ہم کو اللہ پاک نے کسی اور کام کے لیے بھیجا ہے. کسی کی بات سامنے آنی چاہیے کہ اللہ نے جیسے مردوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سارے عالم کا ذمہ دار بنایا ہے، ایسے ہی خواتین کو سارے عالم کا ذمہ دار بنایا ہے کہ پورے عالم کی ذمہ داری کے ساتھ عورت گھر میں رہے گی، پورے عالم کی ذمہ دار بن کے رہے گی، پورے عالم کی ذمہ دار. فرمایا کہ یہ بات اگر دل کے اندر آ جائے گی اور یہ بات جو ہے اندر اتر جائے گی اگر، تو پھر صحیح فکر کے ساتھ چلنا آسان ہو جائے گا. پھر تو فرمایا وہ چیزیں زندہ ہوں گی جو ہمارے اسلاف کے اندر. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، اللہ پاک نے ایک مقام پہ پہنچایا اور ایسا پہنچایا کہ ساری دنیا کے اندر اسفار ہوئے، بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور بہت سے لوگوں کی زندگیاں ان کے ذریعے سے پلٹی. کبھی وہ ایک محدث نظر آتے تھے، کبھی ایک گویا تاریخ کے طالب علم نظر آتے تھے، بہت سی صفات ہیں. تو لوگوں نے ان سے پوچھا، تقویٰ ایسا کہ لوگ حیرت میں، عبادت ایسی کہ لوگ حیرت میں، دعوت ایسی کہ لوگ حیرت میں. حتیٰ کہ جب ہمارے یہاں مبارک محنت شروع ہوئی تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا حجاز پاک میں گشت ہوا اس میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ شریک، اور پہلی جماعت جو انگلینڈ گئی اس میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ شریک. تو ان سے کسی نے پوچھا تو کہنے لگے، بھائی میرے اندر جو کچھ آیا میری ماں کی وجہ سے، بلکہ اپنی والدہ پہ جو آخری کتابیں تھیں اس میں ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی اپنی والدہ کی، خیر النساء ان کی والدہ کا نام تھا مرحومہ، ان پہ پوری کتاب لکھی ہوئی، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ میری ماں وضو کر کے
آٹا گوندتی تھی اور باوضو ہو کر میرے لیے روٹی پکاتی تھی اور اکثر میرا نام لے کے دعا کرتی تھی اور میری تعلیم میں ایسے شریک رہتی تھی جیسا گویا خود تعلیم حاصل کر رہی ہے، ایسے شریک رہتی تھی. یہ فکر. اور پھر مجھے صحابہ اکرام کی مستقل واقعات سناتی تھی، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کے واقعات سناتی تھی. یعنی میرے اندر یہ جذبہ دین کے خاطر مجاہدے کا اور اللہ کے راستے میں شہادت کا میری ماں نے پیدا کیا. تو گویا ساری دنیا میں جو تم دیکھ رہے ہو یہ ایک خاتون کے حصے میں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں. جب تک جب یہ فکر اندر آئے گی، فرمایا تب وہ چیزیں وجود میں آئیں گی جو چیز چاہی جا رہی ہے. ہمارے یہاں اس مبارک محنت سے ایک چیز نظر آتی ہے، ایک چیز چاہی جا رہی ہے، تو وہ کبھی کبھی جو لوگ دیکھتے ہیں اسی میں الجھ جاتے ہیں، تو حقیقت ہٹ جاتی ہے. حقیقت کچھ اور ہے کہ اس سے کیا چاہا جا رہا ہے، اس سے صحابہ والی زندگی چاہی جا رہی ہے، قرن اول والا دین چاہا جا رہا ہے. اور وہ قرن اول والا دین وجود میں کیسے آئے گا؟ فرمایا اس کی محنت ہے، یہ اس کی محنت ہے کہ جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، تعلیم کے اہتمام کے ذریعے سے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے ذریعے سے، گھر والوں کو مستقل اللہ کے راستے میں بھیجنے کے ذریعے، ساری چیزیں ہیں. یہ سارے جو شعبے ہیں یہ صحیح فکر پہ لانے کے لیے، صحیح رخ پہ لانے کے لیے. تو فرمایا پھر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جو بچے بھی مجھے اللہ پاک نے دیے ہیں یہ کیسے پروان چڑھے کہ ان کے ذریعے سے دین دنیا کے اندر بلند ہو جائے. تو پھر پوری فکر کی جائے گی اس کی. اب یہ فکر گھر کے اندر ہوگی، مستقل فکر ہوگی. یعنی ایک آدمی اپنے گھر کے اندر 10 منٹ تعلیم کرتا ہے یا آدھا گھنٹہ تعلیم کرتا ہے تو آدھا گھنٹے کی تعلیم کلہم سب کچھ نہیں ہے. ہم یہ سمجھیں کہ بس آدھا گھنٹے کی تعلیم ہو گئی تو اب زندگی بدل جائے گی اور گھر کے اندر صاحب ولایت اور اچھے اچھے لوگ پیدا ہو جائیں گے. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تو جب ماں باپ کی فکر ویسی ہوگی اور مستقل وہ اس سوچ کے ساتھ رہیں گے، اسی ترتیب پر دن گزرے گا، اسی ترتیب پر رات گزرے گی، اسی ترتیب پر دعائیں ہوں گی. فرمایا پھر جو چیز وجود میں آئے گی وہ اولاد ہوگی جو چیز چاہی جا رہی ہے، جو چاہا جا رہا ہے، مستقل ایک فکر. اب وہ اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑے گی. یعنی آدمی کو بہت قربانی دینی پڑتی ہے. زندگی جو ہے اس میں جب تک قربانی وجود میں نہیں آتی تب تک پھر حقیقت وجود میں نہیں آتی. اس کے لیے قربانی دینی پڑتی. صحابہ نے کیسی قربانیاں دی ہیں یہ بات مستقل مذاکرے میں آنی چاہیے. فضائل اعمال کی کتاب یہ جو اہتمام سے پڑھنے کو کہا جاتا ہے اس میں حکایت صحابہ لکھنے کا اصل موضوع ہی یہی ہے کہ صحابہ اور صحابیات کی قربانیاں سامنے آئیں. حالانکہ یہ سب کچھ نہیں ہے، تو ایک تشبیہ کے طور پہ، مثال کے طور پہ چند واقعات مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے ذکر کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں. لیکن جب یہ پڑھے جاتے ہیں تو احساس پیدا ہوتا ہے صحابہ کی زندگی اور میری زندگی. کہیں کوئی بیچ میں سمجھ بھی نہیں آتی بات کہ کہاں ہے، کہاں پہنچ گئی، وہ کیسے تھے اور میں کیسا ہوں. اب یہ بات جب مستقل اس کا احساس پیدا ہوگا تو پھر آدمی قدم اٹھانا شروع کرے گا کہ مجھے بھی ایسا بننا ہے. کہ نمونہ جو ہے صحابہ اکرام ہیں، نمونہ صحابیات ہیں. ان کی زندگی کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو پھر دھیرے 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 آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا اور دین کا کام کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر یہ سامنے نہیں ہوئے تو پھر آدمی بھٹک جائے. بعد والوں کو تو سامنے رکھنے سے سوائے بھٹکنے کچھ نہیں، پریشان ہو جائے گا. اور صحابہ کی ترتیب پہ چلے گا تو پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا، آگے بڑھتا. سمجھتے تھے کہ ہر قربانی اپنی صفر نظر آئے گی اگر صحابہ کی زندگی سامنے ہو. اس لیے اتنا مذاکرہ ہو کہ یہ بات بچوں کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں اتر جائے کہ کامیابی تو اللہ کے نبی اور صحابہ کی ترتیب پر ہی ہے. بس یہ کامیابی ہے، اللہ پاک اسی پہ کامیاب فرمائیں گے. ان کی زندگی کے مطابق چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. پھر فرمایا ان کی محبت دل میں پیدا ہو، اور محبت پھر عمل کرواتی ہے. محبت عمل کرواتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو گئی،
ایسی محبت ہو گئی صحابہ کو، صحابیات کو، ایسی محبت میں کہ حقیقتاً سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت محبوب تھی. یاد شیخ نے خالی لکھا نہیں ہے تشبیہ میں، حقیقت میں کہ اللہ کے نبی میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو میں باہر نکل آتا ہوں، جب تک آپ کی زیارت نہیں ہو جاتی مجھے چین نہیں آتا ہے. تو گویا سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کی محبت آ گئی تو پھر آپ کی فکر آنا آسان ہو گیا، اب تشکیل آسان ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آئی اور صحابہ کی محبت نہیں آئی، اب بہت مشکل ہے، قدم کا اٹھانا بہت مشکل. آدمی سوچے گا کیسے کرنا ہے، لیکن محبت سب کچھ کروا دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر پیدا ہوئی، ایسی محنت ہوئی تھی. پھر آپ کی فکر کو انہوں نے اپنی فکر بنایا تھا، آپ کے کام کو اپنا کام بنایا تھا، اور پھر بڑی سے بڑی قربانی ان کے لیے آسان ہو، بڑی سے بڑی قربانی آسان. صحابہ قربانی میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. تو یہ ایسا ماحول ہو گیا کہ جب جنگ میں جانے کا وقت آ گیا تو اب بیٹے اور باپ کے اندر معاملہ ہو رہا ہے کہ میں جاؤں گا اللہ کے راستے. حالانکہ یہ پتہ ہے کہ جا کے واپس نہیں آنا ہے، ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے. تو گویا شہادت جو ہے وہ مقصد بن گیا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور شہید ہو جانا یہ مقصد بن گیا. اب جس کی زندگی کے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ نے مجھے اپنی جان اپنے دین پہ لگانے کے لیے دی ہے، اب اس کے لیے کتنا مشکل اب ہو جائے. اس لیے رستم کو خط کیا لکھا انہوں نے کہ میرے ساتھ ایسی جماعت آ رہی ہے، میرے ساتھ ایسی جماعت آ رہی ہے یا میرے ساتھ ایسے ساتھی ہیں جو موت کو ایسا محبوب رکھتے ہیں جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو. یہ بات کہتے ہیں اس جملے کو سن کے وہ اندر سے گھبرا گیا، حالانکہ بہت طاقتور سپہ سالار تھا، لیکن وہ گھبرا گیا اندر سے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو موت کو ایسا محبوب رکھیں جیسے ہم لوگ شراب کو محبوب رکھتے ہیں. تو ان سے کون مقابلہ کرے گا، کون مقابلہ کرے گا؟ کیونکہ وہ جذبہ اندر پیدا ہوا تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو فاتح ہوں گے اللہ کے نظام میں، اور کام آ گئے تو شہید کہلائیں گے. دونوں حال میں کامیابی تو ہماری. اب بڑے پریشان، سامنے والا کتنا پریشان ہو جائے گا. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جھنڈا اگر ہم نے اٹھا لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، گویا ان کا ملک ہم نے لے لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، ہم جیت گئے. وہاں دونوں حال میں کامیابی. اب یہ تو بڑی عجیب بات، یہ کیسے لوگ کے ساتھ کہہ رہے ہم فاتح ہو گئے تو بھی ہم کامیاب اور شہید ہو گئے تو بھی ہم کامیاب. کہ بھئی یہ کون سی کامیابی کا، یہ جنت کی کامیابی. اس لیے جب میدان میں گرتا تھا تو کئی کافروں کو یہ دعوت پہنچتی تھی کہ یہ کیا کہتا ہوا گیا، نہیں کہتا ہوا گیا کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیا ہوا، کامیاب ہو گیا؟ ارے بھائی یہ تو اس کی لاش گری ہے، ہم نے مار دیا اس کو، یہ کامیاب کیسے ہو گیا؟ کہ نہیں تو کہہ رہا میں کامیاب ہو گیا. کہ نہیں کون سی کامیابی؟ کہا یہ جنت کی کامیابی، یہ حقیقی کامیابی ہے. اللہ پاک نے جس لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا وہ چیز اس کو میسر آ گئی تو گویا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں یہ کامیاب ہو گیا اور اللہ نے اس کو جنت دکھا دی ہے. اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا مرنے کے بعد بھی کامیابی ہے. کفار پوچھنے کہا اصل تو وہی کامیابی ہے. کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شیخ نے لکھا کہ ان کی زندگی بھی دعوت تھی اور ان کی موت بھی دعوت تھی. دائی کی زندگی بھی لوگوں کے لیے دعوت ہوتی ہے اور دائی کی موت بھی دعوت ہوتی ہے. دائی کی موت وہ بھی دعوت ہے. اس لیے کوئی فکر ہوتی ہے نا اندر کی فکر، دائی کی اندر کی فکر. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ آپ اس مبارک محنت میں، ہمارے ایک اکابر میں تھے، کہ آپ اس محنت میں کیسے آئے؟ کہنے کہ ہم دو لوگ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسی حالت میں گئے جب ہم کو یہ امید تھی کہ ہم مولانا اس بیماری سے بچیں گے نہیں، لیکن کیونکہ اسلاف کا نمونہ تھے، صحابہ کی جھلک تھی اور دین کی فکر تھی تو غشی کا عالم تھا. کئی گھنٹے کی بے ہوشی ہو گئی. اس کے بعد جب آنکھ کھولی تو مجھے سرانے پایا. تو میں نے یہ پوچھا کہ مولانا آپ کو کیا ہو گیا؟
تو کہنے لگے تمہارا بیمار ڈالا ہوا ہوں. کیا کہا؟ تمہارا بیمار ڈالا ہوا ہوں, تم آ جاؤ تو میں اچھا ہو جاؤں. تو بولے میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ وقت دوں گا. پھر بے ہوشی ہو گئی کئی گھنٹے کی. پھر ہوش آیا تو کہنے لگے کب وقت دو گے؟ تو آدمی بھول جاتا ہے نا کیا بات کی ہم نے پہلے کسی آدمی سے. لیکن جس کو دین کی فکر ہوتی ہے اسے وہ چیز یاد رہتی ہے. انہوں نے کہا حضرت جب آپ تشریف لائیں گے تو کہنے لگے دیکھو میں بیمار ضرور ہوں لیکن میں اس بیماری سے اچھا ہوں گا. آپ غور کیجیے, میں اس بیماری سے اچھا ہوں گا اور یہاں سے میں جماعت بنا کر لکھنؤ آؤں گا. تم دونوں وعدہ کرو کہ میرے ساتھ 10 دن دو گے. اب وہ دو اپنے وقت کے جلیل القدر عالم دین وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم وقت دیں گے. مولانا چند مہینے کے بعد بولے ہمارے ذہن سے بات نکل گئی. بنگلے والی مسجد میں جماعت تشکیل ہوئی, مولانا لکھنؤ آنے تیار ہوئے. بولے ہمارے پاس خط آ گیا کہ بھائی وہ حسب وعدہ 10 دن دینے ہیں. ہمیں یاد آیا کب ہم نے وعدہ کیا تھا سال بھر پہلے. مولانا وہ یاد بس وہ ہم نے 10 دن دیے. ہماری بات سمجھ میں پہلے اشکالات تھے وہ سب اندر سے ختم. تو دائی کو تو ہر حال میں فکر ہوتی ہے کیسے جو ہے اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرمائے, یہ کامیاب ہو جائے. یہ بہت اہم بات ہے. فرمایا کہ جب دعوت اندر آئے گی تو پھر اس فکر کے ساتھ زندگی گزرے گی کہ کیسے لوگوں کو ہدایت مل جائے. مستقل اس کی فکر ہوگی. آفس میں بھی اس کی فکر ہوگی, گھر پہ بھی اس کی فکر ہوگی, گھر کے اندر کام کاج کرتے ہوئے اسی کی فکر ہوگی کیسے لوگوں کو ہدایت مل جائے. یہ خواتین پر کہا ہے خواتین کا زیادہ آمد رفت تو نہیں ہے لیکن وہ اپنی سوچ میں دعوت کو لے آئیں گی تو پھر ہر فرض نماز کے بعد دعا کا کرنا آسان ہو جائے گا. پورے عالم کے لیے گھر پہ دعا کر سکتے ہیں. اس فکر کے ساتھ گھر میں تعلیم کا عمل کرنا آسان ہو جائے گا. گھر کے اندر مضبوط عمل ہو, روزانہ اہتمام ہو اس کا, روزانہ اہتمام. تعلیم کا حلقہ گھر میں کسی حال میں ناغہ نہ ہو. ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ اثرات کیوں نہیں آ رہے, کیونکہ اگر ہم غور کریں تو ویسی پابندی نہیں ہے جیسی اور چیزوں کی پابندی, جیسے بچوں کی مدرسے یا اسکول کی پابندی ہے. مثال دے رہا ہوں, ناشتے کھانے کی پابندی ہے, ویسی تعلیم کی پابندی ہے. پابندی کے ساتھ روزانہ یہ عمل ہمارے روزانہ بلا ناغہ یہ عمل گھر کے اندر, تو پھر انشاءاللہ اس کے اثرات کو ہم دیکھیں گے. روزانہ پوری دنیا کو سامنے رکھے. اور پھر کہتے ہفتے واری تعلیم میں شرکت کی فکر ہو. جہاں بھی تعلیم اجتماعی تعلیم ہوتی ہے وہاں شرکت. 2 مہینے کے ہر تیسرے مہینے اللہ کے راستے میں 3 دن لگانے کی فکر. پھر آگے ہمارے یہاں ترتیب ہے 10 دن لگانا, 40 دن لگانا, 2 مہینے لگانا. ترتیب ہے پورے عالم کی ترتیب ہے. نیت تو یہی ہو پورے عالم میں جانا ہے لیکن مشورے سے. پورے عالم میں جانا ہے لیکن مشورے سے. اور گھر کے مردوں کے جتنے بھی اعمال ہیں اس میں پوری شرکت, پوری شرکت. بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ عورت تو گھر بیٹھے بیٹھے کتنا بڑا ثواب لے سکتی ہے. گشت کا دن آ گیا تو صبح سے خاوند کو اور بیٹے کو یہ یاد دلائے کہ آج گشت کا دن ہے, اور جب گشت ان کا شروع ہو تو یہ دعا بیٹھ جائے. تو گشت تو وہ لوگ کر رہے ہیں اجر سے مل رہا ہے, اجر سے مل رہا ہے. کتنا آسان. تو ان کے گشتوں میں اہتمام, گشت کی یاد دہانی, دوسرے گشت کی یاد دہانی, مشورے کی یاد دہانی. جب تعلیم میں بیٹھے تو اس وقت معلوم بھی کر سکتے ہیں بھئی ملاقاتیں کیسے ہوئی. اب وہ ملاقات نہیں بھی کی ہوگی تو فکر ہو جائے گی وہ ملاقات. اس لیے جہاں مسجدوں کا نظام ہوتا ہے تو وہاں آپ کی ملاقاتیں نہ ہوں تو شام کو لوگ آ جاتے ہیں, بھئی آج ملاقاتیں نہیں ہوئی. لیکن اب ان ملکوں کے اندر ملاقاتیں کبھی نہیں ہوں تو پوچھتے ہی کوئی کہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی نہیں. اور ہیں کتنی اہم, ہم سوچ نہیں سکتے کتنی اہم روزانہ کی ملاقاتیں, بہت اہم عمل. اب یہ عورتیں خواتین گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ فکر دلائیں کہ روزانہ کی ملاقاتوں میں علاقے کے اندر جتنی ملاقاتیں ہوں گی, جتنے لوگوں تک دعوت پہنچے گی, ان سب میں گھر میں بیٹھی خاتون کا حصہ ہو جائے گا. کتنا آسان ہے. اللہ نے دین کو آسان بنایا. اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت آ جائے پہلے سے فکر دلائیں, پہلے سے فکر, بشاشت کے ساتھ بھیجنا, اور یہ سمجھنا کہ اللہ پاک کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہوا ہمارے گھر میں کہ اللہ کے راستے میں ہمارے گھر سے کوئی گیا ہے.
بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ یہ مبارک محنت اور یہ کام معزز خواتین نہج نبوت کے اوپر اور نہج صحابہ کے اوپر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مانگا تھا اللہ سے، اور یہ پورے عالم میں اسی نہج کے اوپر چل رہا ہے۔ اس لیے اس میں شرکت کا مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دعوت اور ان کی فکر کے اندر شرکت، معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اور عمل کی اہمیت تبھی آتی ہے جب اس کا استحضار پیدا ہو جائے، استحضار پیدا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی تشکیل بھی فرما لیں، مردوں کی بھی تشکیلیں ہو جائیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی، اور خواتین کی جماعتوں کی بھی تشکیلیں ہو جائیں، چلے کی، عشرے کی، سہروزہ کی، نام بھیج دیں انشاءاللہ، اس کے بعد دعا